औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to session number 110 of Dawra Quran 2024। सूरह तौबा पढ़ रहे हैं हम लोग और आज आयत नंबर 13 से सबक शुरू करेंगे। मैंने इसका पूरा तारुफ पिछले सेशन में कराया है, सारी डिटेल बताई है, इसके मुतालिक जो इंटरप्रिटेशन है और इस सूरत का जो मकसद है, जो कि पूरी कुरान में एक बहुत ही यूनिक मकसद है, जिसका लुबे लुबाब ये है कि मुसलमानों के हाथों से अल्लाह ताला ने अजाब कुफार को पहुंचाना था। जो इससे पहले पैगंबरों की सुन्नत ये थी कि फरिश्ते अजाब लाते थे, लेकिन वो काम मोमिनीन से लिया जा रहा है और मोमिनीन को ये इजाज़त दी गई है कि जहाँ पे आप कुफार देखें, जहाँ पे आप उन्हें पाएं, आप उन्हें कत्ल करें। और आपके हाथों से अल्लाह ताला ने वो अजाब इन तक पहुंचाना है जो इनका मुकद्दर बन गया है, क्योंकि इन्होंने हक को झुटलाया है, अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया है, उनके साथ जिद की है, और ना सिर्फ ये बल्कि उनके साथ हुआ हुआ अमन का मुआहदा तोड़ा है और जंग बदर में उन पर हमला किया है। सबक आगे पढ़ते हैं। ये है आयत नंबर 17, माफ कीजिएगा मैंने 13 कहा था, आयत नंबर 17। माकान लिल मुशरिकीना, नहीं है मुशरिकों के लिए, अन यामुरू, ये कि वो आबाद करें, मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मसाजिद। आ, अगर आपको याद हो तो सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला ने ये सवाल किया था, वमन अज़लमु मिम्मन, जिसने मिम्मन जिसने अल्लाह के दीन से रोका और अल्लाह की मसाजिद को उसने खराब किया, वसआ फी खराबिहा, मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह वसआ फी खराबिहा। ये आयत थी सूरह अल बकरा की। और ये कि किसी उनको तो ये शाया नहीं था कि वो उन मसाजिद में दाखिल होते मगर डरते हुए। और वहां पर उसका जो जैसे मैंने पढ़ाया था वो ये था कि अल्लाह की मसाजिद का मकसद ये है कि अल्लाह के दीन की तरवीज की जाए और कुरान पढ़ाया जाए। और हमारी कितनी मस्जिदें हैं जिसमें बाकायदा कुरान पढ़ाया जाता है, या हमारे कितने पेश इमाम हैं जिनको असल में कुरान का तर्जुमा आता है, या उन्होंने कुरान की तफसीर पढ़ रखी है इस तरह कि वो उसको आगे पढ़ा सकते हैं। सो ये सवाल मैंने वहां पे किया था, आयत नंबर 17। यहाँ पे ये डायरेक्ट उस आयत के साथ कनेक्टेड है। माकान अलिल मुशरिकीना, नहीं है मुशरिकों के लिए, अन यामुरू, ये कि वो तामीर करें, वो आबाद करें, मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मसाजिद को, शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिलकुफ्र, जबकि वो तस्लीम करते हो अपने ऊपर कुफर को। ये ओपन काफिर हैं, ये मुनाफिकों की बात नहीं है, ये मुशरिकीन है। और इसका खिताब मुशरिकीन मक्का के लिए है कि वो कैसे अल्लाह की मस्जिद को पकड़ के बैठे हुए हैं और उसके मजाबिर बने हुए हैं, और वो उसके ऊपर जनाब चढ़ावे ले रहे हैं और नजरें ले रहे हैं, और वहां पे उन्होंने अपनी मर्जी के बुत रखे हुए हैं, जबकि वो अपनी जानों पर गवाही देते हैं कि वो काफिर हैं, वो खुद हैं काफिर। उलाइका हबितत आमालुहुम, यही वो लोग हैं जिनके जाया हो गए, अकारत गए इनके अमाल, व फिन्नारि हुम खालिदून, और ये हमेशा आग में रहेंगे। इन्नमा, इसके सिवा नहीं है, या अमुरु मसाजिद अल्लाह, तामीर करता है, आबाद करता है अल्लाह की मस्जिद को। मसाजिद सजदा से निकला है, सजदा करने की जगह। मस्जिद अक्सा का लफ्ज कुरान में आया है। इंटरेस्टिंगली, मेराज के रेफरेंस में ये टर्म इस्तेमाल की है अल्लाह ने। उस वक्त वहां पे कोई मस्जिद नहीं थी, वहां पे मस्जिद अक्सा नहीं थी जिस वक्त मेराज हुई थी, लेकिन वो एक मुकद्दस जगह है और वो एक इबादत गाह है और वो एक सजदे की जगह है।
اور وہاں پہ الٹیمیٹلی پھر مسجد بنی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. لیکن اس کو مسجد اقصی کہا ہے اللہ نے، کیونکہ وہ ایک مقدس عبادت کی جگہ تھی جہاں پہ سجدہ کیا جاتا تھا. تو مسجد مساجد اللہ، اللہ کی مسجد جہاں پہ اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے. تو اس کے سوا نہیں ہے کہ تعمیر کرتا ہے اللہ کی مسجد من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور نماز اس نے قائم کی، وآت الزکات، اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، ولم یخشا، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، فعسا، پس قریب ہے، اولئک، عسا قریب ہے، امید ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ان یکونوا من المہتدین کہ وہ ہو جائیں گے ہدایت یافتہ لوگوں میں. اگلی آیت بڑی سخت ہے اور اس کو آپ نے دل کی آنکھوں سے سمجھنا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں آپ کے سامنے برملا نہیں کروں گی، اور میں I will leave it to you کہ آپ اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں. اجعلتم، کیا تم نے بنا لیا ہے، سقایت الحاج، پانی پلانا حاجیوں کو، وہ عمارت المسجد الحرام، اور تعمیر کرنا مسجد حرام کو، کمن آمن باللہ، جیسے اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کی تعمیر کرنا، بلڈنگیں بنانا اور محرابیں بنانا اور دروازے بنانا اور قمقمے لگانا اور شان بڑھانا، ایسا ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخر پر ایمان رکھنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا؟ لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک. واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، وہ ہدایت نہیں دیتا ایک ظالم قوم کو. آیت نمبر 19 سورہ توبہ، زندہ جاوید آیت ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، اس آیت کا اطلاق آج بھی ہوتا ہے اور قیامت تک ہوگا. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت اختیار کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے کوشش کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ، اونچا بہت بڑا ہے، عظیم ہے ان کا درجہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفائزون، جو مراد کو پہنچنے والے ہیں، جو فائز ہونے والے ہیں اس مقام پہ جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. یبشرہم، انہیں خوشخبری دیتا ہے، ربہم، ان کا رب، برحمت منہ، رحمتیں اپنی طرف سے، ورضوان، اور رضا، خوشنودی، وجنات، اور وہ جنتیں، لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں ان کے لیے نعمتیں ہیں جو قائم رہنے والی ہیں، دائمی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد آباد تک. خالدین فیہا، always in always there، ٹھیک ہے، always کا لفظ ہے یہاں پہ، ہمیشہ ہمیشہ. ابدن، ٹل ایٹرنیٹی، ایک تو ہے نا always، ہر وقت، ہر دفعہ، ہمیشہ. ایک ہے ابد، ایٹرنیٹی. سو دونوں اللہ نے بول دی، کوئی شک نہ رہے. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس عظیم بدلہ ہے، عظیم اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپ دادوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، رفیق، ان استحب الکفر، اگر وہ پسند کریں، استحبو، وہ پرائیورٹی دیں، وہ پریفرنس دیں، وہ زیادہ پسند کریں، الکفر علی الایمان، کفر کو ایمان پر. بہت ہی
کرسٹلائزڈ احکامات ہیں. اب ظاہر ہے اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا وہاں پہ موقع محل نہ ہو یا جس کی وہاں ضرورت نہ ہو. لیکن سورہ توبہ کا جو کیریکٹر ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک چیک لسٹ دی ہوئی ہے. 1 2 3 4، 1 2 3 4 کرنے کے کام. اللہ والا بننا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو بس یہ کرنا ہے. یہ سارے کام ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو دوستی کرے گا ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ، منکم تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ بس وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون جو ظالم ہیں. قل فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اگر ہو جائیں تمہارے باپ دادے، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیبیاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے. عشرہ 10 کو کہتے ہیں. سو یہ یعنی کہ اور عشیر قریب قرابت دار ہیں، خاندان ہیں. وہ اموال اور وہ مال، نقترفتموہا جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارتن اور تمہاری تجارتیں، تخشون کسادہا جن کی بابت تم ڈرتے ہو کہ اس میں کوئی نقصان ہو جائے گا. وہ مساکن اور تمہارے گھر، تمہارے گھروں کی بلڈنگز، ترضونہا جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو، احب الیکم زیادہ پیاری ہوں تمہارے لیے، من اللہ و رسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور جہاد کرنا اس کی راہ میں، محنت کرنا، جد و جہد کرنا اس کی راہ میں. فتربصوا پس انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ آ جائے اپنے امر کے ساتھ. اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. اللہ مسلمانوں کی، مومنوں کی پرائیورٹیز بتا رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں کہ اگر تمہارے باپ دادے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیبیاں، تمہارے کنبے، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ اپنے علم اور اپنے ہنر کی بنیاد پہ تم نے جو مال کما رکھا ہے، اور وہ تجارتیں جس کو ہر وقت تم پروفٹ اور لاس میں دیکھ رہے ہوتے ہو، وہ تمہارے سٹاکس اور وہ تمہاری کمپنیاں اور وہ تمہاری فیکٹریاں اور وہ تمہاری بزنس ڈیلز جن کا تم بہت دھیان رکھتے ہو اور ان میں نقصان ہونے سے ڈرتے ہو، اور تمہاری وہ حویلیاں، تمہارے محل، پیلسز، تمہارے بنگلے، تمہارے گھر جو تمہیں بہت پیارے ہیں، تمہیں بہت پیارے لگتے ہیں، احب الیکم وہ زیادہ پیارے ہو جائیں تمہارے لیے، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ اللہ سے زیادہ پیارے ہیں. تم ان سب چیزوں کے لیے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو. رسول سے زیادہ پیارے ہو جائیں ان سب چیزوں اور ان مفادات کے لیے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے سے انکار کرتے ہو، یا تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے ہٹتے ہو. فتربصوا پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے. یہ امر دنیا میں ہو سکتا ہے کسی ایسے جھٹکے کی صورت میں جس میں انسان کو ہوش آ جائے، اور یہ بہت خوش قسمت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یا پھر یہ آخرت کا امر ہے جب قیامت برپا ہوگی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تو ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں. اگر یہ سب اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں محنت کرنے سے زیادہ تمہیں پیارا ہے تو فاسقین. لقد تحقیق نصرکم اللہ مدد کی ہے تمہاری اللہ نے، فی مواطن کثیرت بہت وطن، میدان، بہت سے میدانوں میں. ویوم حنین اور حنین کے دن، جنگ حنین ایک مارکہ ہے، تو حنین کے دن بھی اب یہاں پہ دیکھیں حنین کا نام آ رہا ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت ٹریجڈی ہوئی تھی اور بہت زیادہ صحابہ اور 70 حفاظ اس میں شہید ہوئے تھے. یہ وہ موقع ہے جس کے بعد یہ خیال کیا گیا کہ مسلمانوں کو اب قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت زیادہ حفاظ اس میں شہید ہوئے تھے اور قرآن کے گم ہو جانے کا خطرہ تھا.
हुनैन का जो वाकया है उसको यहाँ रेफरेंस किया जा रहा है, तो ये आयत जाहिर है फिर हुनैन के बाद नाजिल हुई हैं। इजा आजबतकुम, जब तुम उजब में थे, जब तुम अपने उजब, जो उजब और गुरूर में फर्क है। गुरूर में दूसरों को कम देखना है। उजब का मतलब है कि मैं बहुत अच्छा हूं, दूसरा जो भी है बस मैं अच्छा हूं। अपनी कसरत पर, अपनी ताकत पर तुम इतरा गए थे। कसरतकुम, तुम्हारी कसरत पर। फलम तुगनि अन्कुम शैअन, बस तुम्हारा कुछ भी काम नहीं आया। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्द, और ज़ाक़त, तंग हो गई, ज़य्यक़ अलैकुमुल अर्द, तुम पर ये जमीन, बिमा रहुबत, बावजूद अपनी फराखी के। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम फिर गए, मुदबिरीन, पीठ दिखा के। और अभी हमने सूरह अनफाल में पढ़ा है कि ये मोमिन की शान नहीं है कि वो दुश्मन के सामने पीठ दिखाए, लेकिन हुनैन में ऐसा मार्का हुआ था और ऐसा हंगामा हुआ था कि सहाबा को मैदान छोड़ के भागना पड़ा था। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, फिर नाजिल की अल्लाह ने अपनी तस्कीन, अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, रसूल पर और मोमिनों पर, व अंज़ला जुनूदन, और उसने उतारे वो लश्कर, लम तरौहा, जो तुमने नहीं देखे थे। व अज़्ज़बल लज़ीना कफरू, और अजाब दिया उन लोगों को जो काफिर थे। वज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, और यही सजा है कुफार की। सुम्मा यतूबुल्लाहु, फिर तौबा कबूल करेगा अल्लाह, तवज्जो देगा अल्लाह, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद भी, अला मन यशा, जिस पर वो चाहे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तो बख्शने वाला, बार बार रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, जो लोग आज भी ये कहते हैं कि ये हमसे ज्यादा खूबसूरत हैं, हो सकता है खूबसूरत हों, ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये हमसे ज्यादा बासलाहियत हैं, ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं बिल्कुल, ये हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हो सकता है ठीक कहते हो, हम वाकई बेवकूफ हों। देखिए अल्लाह यहाँ क्या कह रहा है, इसके सिवा नहीं है कि मुशरिक नजस हैं, ये नापाक हैं। अब ये एक ऐसी चीज है जिसमें वो मुकाबला नहीं कर सकते, तहारत नहीं है उनमें, पाकीज़गी नहीं है। ज्यादातर मुशरिक शराबनोश भी होते हैं और जनाकार भी होते हैं। मैं उनके खिलाफ ये नहीं कह रही, आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट, मैं एक हकीकत बता रही हूँ। और अगर वो शराबनोश भी नहीं है और जनाकार भी नहीं है, फिर भी वो उस तरह तहारत नहीं हासिल करते जैसे हमें हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई भी है। मुशरिकीन नजस हैं, नापाक हैं, उनमें शिर्क की गंदगी है। फला यक़रबुल मस्जिदिल हराम, बस ये करीब ना जाए मस्जिद हराम के, बाद आमिहिम हाजा, इस साल के बाद। अब वो साल नहीं बताया यहाँ पे, ये कौन सा साल है। जंग बदर तो 2 हिजरी में हुई है, जंग हुनैन उसके बाद हुई है, किस साल के बाद ना जाए। लेकिन हमें ये पता है कि 8 हिजरी के बाद वाकई मक्का में मुशरिकीन का दाखिला बंद हो गया, जो आज तक बंद है। अल्लाह ताला ने अपने घर को मखसूस कर लिया है मुशरिकों के लिए बंद करके। ये मक्का का एक इम्तियाज है जो आज तक कायम है, और अल्लाह करे कि कायम रहे। तो वो फिर करीब ना जाए मस्जिद हराम के, बाद आमिहिम, अल्लाह ताला ने उनको अपने घर में आने से रोक दिया। लेकिन हम मुसलमान होते हुए भी इस नजासत को और इस गंदगी को नहीं समझते, या हम इसको समझने से इनकार करते हैं। ये हमारे अकीदे की कमजोरी है। व इन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें डर हो, ईलतन, किसी मोहताजी का, तुम समझते हो कि तुम इन्हें यहाँ आने से रोक दोगे और तुम्हारे वो तिजारती काफले और तिजारती मेले, वो अकाज और जुल मिजना जो तुम यहाँ लगाते थे हज के बाद, वो खत्म हो जाएंगे।
फसौफ युगनीकुमुल्लाहु, बस अनकरीब तुम्हें गनी कर देगा अल्लाह, मिन फजलिही इंशा, अपने फजल से अगर वो चाहे। मक्का में दुनिया का कौन सा फल नहीं है, दुनिया का कौन सा बिजनेस वहां नहीं होता, दुनिया की कौन सी नेमत वहां नहीं अवेलेबल। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वहां चिड़िया का दूध सिर्फ नहीं मिलता। इन अल्लाह अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। कातिलुल्लज़ीना, तुम लड़ो उन लोगों से, ला युमिनून बिल्लाहि, जो ईमान नहीं लाए अल्लाह पर, वला बिल यौमिल आखिर, और ना आखिरत के दिन पर, वला युहर्रिमूना, और ना ही वो हराम जानते हैं, मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, जो हराम ठहराया अल्लाह ने और उसके रसूल ने, वला यदीनूना, और ना ही वो झुकते हैं, ना ही वो कबूल करते हैं, दीन अल हक, दीन हक को, मिनल लजीना, उन लोगों से, उतुल किताब। अब ये आम मुशरिक नहीं है, ये अहले किताब मुशरिक हैं। ये वो अहले किताब हैं जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं और बाकी सारी दुनिया हमारे लिए हलाल है, जो बनी इसराइल है। जो बनी इसराइल का अकीदा है कि जितने जेंटाइल्स हैं इनकी इज्जतें और खून और इनका माल हमारे लिए हलाल है, हमें कोई गुनाह नहीं होगा, ये हमारे लिए अल्लाह ने बनाए हैं। सो अल्लाह फरमाता है, सबसे पहले तो मुशरिकों का बयान हुआ कि वो नजस हैं, गंदे हैं। फिर लड़ो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाए अल्लाह पर, यौम आखिर पर, और ना वो उसको हराम ठहराते हैं जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने हराम किया, और ना ही वो दीन हक को कबूल करते हैं। उन लोगों में से जो अहले किताब हैं, इनको भी मुशरिक समझना है। हत्ता यातुल जिजिया, यहाँ तक के वो दें जिजिया, वो टैक्स दें जो कि हर उस कौम ने देना है जिसका जिम्मा मुस्लिम रियासत लेती है, जो जिम्मी होते हैं। ये हर जगह पे ये इसी तरह है कि अगर आप हमारी प्रोटेक्शन में रह रहे हैं और आपको हमारी रियासत में अपने दीन को प्रैक्टिस करने की इजाजत है, अगर आपने यहाँ पे गिरजा बनाया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे अपनी इबादतगाह बनाई हुई है, और हम आपको पुलिस दे रहे हैं कि उसकी हिफाजत करें, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो आप हमें जिजिया देंगे, आप हमें वो टैक्स देंगे। यदि वहुम सागिरून, अपने हाथ से ये देंगे और ये जलील होकर रहेंगे। सेकंड रेट सिटीजन्स जो आज मुसलमान हैं इन लोगों के मुल्कों में, असल में इस्लामी रियासत का ये मकसद है कि ये इस्लामी रियासतों में सेकंड रेट सिटीजन बन के रहें। वकालतिल यहूद, ये अभी मैंने आपके लिए अकीदा बयान किया है, और कहा यहूद ने, उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। वकालतिन नसारा, और कहा नसारा ने, अल मसीह इब्नुल्लाह, मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये इनकी बातें हैं इनके अपने मुंह से। युदाइऊना, युदाहिऊना, ये दौड़ते हैं, वो आगे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। क़ौल अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, जो इससे पहले काफिरों की बातें थी। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह हलाक करे इनको। अन्ना यूफकून, ये कहाँ बह के जाते हैं। इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया है, अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन, अहबारहुम अपने आलिमों को, व रुहबानहुम और अपने दरवेशों को, अपने राहिबों को जो अल्लाह को छोड़ के खानकाहों में बैठते थे, अरबाबन, अल्लाह जैसा अपना रब बना लिया है, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, वल मसीह इब्न मरियम, और मसीह मरियम के बेटे को। अल्लाह ताला यहाँ पे हुज्जत तमाम कर रहा है कि ये सिर्फ मुशरिकीन मक्का नहीं है, बल्कि फी जमाना अहले किताब, उस जमाने के अहले किताब और हमारे जमाने के अहले किताब जो शिर्क में मुब्तला हैं। इन्होंने अपने जो आलिम थे, सेंट पीटर, सेंट मैथ्यू, सेंट बारनबस, सेंट पॉल, सेंट माइकल, ये वो लोग थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे। उनमें से हर एक आज इनका पैरोकार है, और उसकी हर एक की अपनी अपनी बाइबल है, और वो हर एक उसको फॉलो करते हैं। इनके फिरके उस बुनियाद पे बने हुए हैं। और दरवेश, राहिब,
ان کے انہوں نے تصویریں اور بت بنا کے رکھ لیے تھے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے اور ہم زیادہ اچھی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے دین میں تصویروں کی اتنی ممانعت ہے. انہوں نے اپنے عالم اور اپنے درویشوں کو ارباب بنا لیا تھا اللہ کے سوا. اور ہاں، سب سے بڑی مثال تو مسیح ابن مریم ہے. وما امیرو، اور نہیں حکم دیا گیا، نہیں امر کیا گیا، الا لیعبدوا الہا واحد، ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ تم عبادت کرو الہ واحد کی، وہ عبادت کریں اس واحد معبود کی، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، این یطفئوا نور اللہ، یہ کہ وہ بجھا دیں اللہ کا نور، بے افواہہم، اپنے منہ سے. بڑی خوبصورت یہ تمثیل ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ کفار، یہ مشرک اور یہ اہل کتاب جو خود مشرک ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور اپنے منہ سے، یعنی منہ سے کہی ہوئی باتیں، منہ سے گھڑے ہوئے قصے کہانیاں، منہ سے بولنے والی، منہ سے نکلنے والے احکامات، وہ اس چیز سے اللہ کا نور بجھا دیں. یہ چاہتے ہیں. اس وقت جو دنیا میں لرزخیز ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، کتنے ہزار مسلمان شہید کیے گئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں، یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ کتنے ہزار اہل کتاب اور مشرک مسلمان ہوئے ہیں. یہ کسی نے نہیں بتانا، یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر خبریں آتی ہیں، لیکن کسی سرکاری حکومت نے، کسی نے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ جی میرے ملک میں اتنے 100 ایک ہفتے میں مسلمان ہو گئے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دے. وَيَأْبَى اللَّهُ، اور نہ رہے گا اللہ، ایسا نہیں رہے گا، اللہ، مگر أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہ وہ اپنا نور مکمل کرے گا، وہ اپنی روشنی ہر کسی تک پہنچائے گا. یہ اللہ نے اپنے اوپر یہ چیز لی ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے ان کو جتنا بھی کراہت ہو، چاہے ان کو جتنا بھی ناپسند ہو، چاہے جتنے بھی ان کے دل پھٹیں، چاہے جتنے بھی ان کے کلیجے جلیں، اللہ اپنا نور پورا کرے گا. هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، جس نے بھیجا ہے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور سچے دین کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ، تاکہ وہ اسے غلبہ دے، علی الدین کلہ، ہر دین پر. اللہ نے اس لیے اپنا دین بھیجا ہے کہ وہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے جتنا بھی ناپسند کریں اس کو مشرک. توحید کا بول بالا ہوگا. یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے یہاں پہ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، کہ اس فی زمانہ جو مسلمان ہیں اور جو ان کی حالت ہے، ان سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ باقی دنیا میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے نہیں مسلمان ہو رہے، یہ آپ کے باوجود مسلمان ہو رہے ہیں. سو ہمارا فرض جو ہمیں مہلت ملی ہے اس دنیا میں اپنی شعوری زندگی کی، شاید وہ 40 سال ہو، شاید 60 سال ہو، شاید وہ 80-90 سال ہو، وہ شعوری زندگی اللہ کی اطاعت میں اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنی ہے. چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہوں، نوکری کر رہے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، خاندانی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، کہیں پر بھی ہم سے پوچھ اس بات کی ہوگی، کون کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے. ہم سے پوچھ اس بات کی نہیں ہے، ہم سے پوچھ ہمارے عمل کی ہے. اور ہم سے پوچھ اس بات کی ہے کہ جو دین اللہ نے دیا تھا اور جو کچھ اللہ نے بتا کے بھیجا تھا، اس پہ کتنا عمل کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے ایسے عالم ہیں اور بہت سے ایسے درویش ہیں، لیاکلون اموال الناس، جو کھاتے ہیں لوگوں کے مال بالباطل،
باطل طریقے سے. ایمان والو، بہت سے، سب سے پہلے ذہن میں یہی بات آتی ہے نا، جیسے ہی جب میں نے یہ کہا کہ ہم سے پوچھ اس کی ہوگی، تو میں خود بھی، ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ اپنے عالموں کا حال دیکھیں، ان سے ہم دین سیکھیں گے. جیسے اللہ نے دماغ میں پڑھ لیا ہے. اے ایمان والو، بہت سے ان عالموں میں سے اور راہبوں میں سے لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناحق. ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یہ اپنے عمل سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یکنزون الذہب والفضة، جو کنز، جو خزانے جمع کرتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اسے نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں. فبشرہم، پس انہیں خوشخبری دے دیں، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی. یوم یحما علیہا، جس دن، یحما، ہما، دہکانا، حمیم، بہت بہت زیادہ، جس کے لیے ہمارے دل میں گرمی ہوتی ہے، ہم اس دوست کو حمیم کہتے ہیں، بہت قریب والا دوست، جس کو دیکھ کے دل شاد ہو جاتا ہے، دل میں محبت کی گرمی ابلتی ہے. تو جس دن یحما، جس دن ہم دہکائیں گے، علیہا، فی نار جہنم، ان پر جب ہم دہکائیں گے جہنم کی آگ، فتکوا بہا، پھر داغا جائے گا اس سے، جباہہم، ان کی پیشانیاں، وجنوبہم، اور ان کے پہلو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں. یہ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں نا، ان سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اس آگ میں. یہ خزانے بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے، اور ان کو دہکا کے ان کو دکھایا جائے گا کہ تم یہ دنیا میں جمع کرتے تھے. ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ جو تم جمع کرتے تھے، لانفسکم، اپنے لیے. فذوقوا، بس چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کرتے تھے. ان عدت الشہور، بے شک وہ تعداد، وہ گنتی مہینوں کی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اثنا عشرہ شہرن فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں. 12 قمری مہینے ہیں، 12 شمسی مہینے ہیں، یہ تو ہم سب کو پتا ہے، قرآن میں بھی 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، منہا، اس میں سے، اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ ایک سیدھا دین ہے، یہ قائم رہنے والا دین ہے. فلا تظلموا فیہن، پھر تم ظلم نہ کرو ان میں، انفسکم، اپنے اوپر، ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. وقاتل المشرکین، اور لڑو مشرکوں سے، کافتن، سب کے سب، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں. اکٹھا رہنا ہے، اخوت سے رہنا ہے، پوری قوت استعمال کرنی ہے جیسے وہ استعمال کرتے ہیں. آج اپنی امت کا حال دیکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے. وَعْلَمُوا، اور جان رکھیں، ان اللہ، یہ کہ اللہ، مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہے. انما، اس کے سوا نہیں ہے، النسیء، نسیء، نسی، ایک جیسے یہ بھول جاتے تھے یا کہتے تھے کہ اس کے لیے ایگزیکٹ الفاظ اب اردو میں نہیں ہیں، لیکن جب یہ کسی حرمت والے مہینے کو پامال کرتے تھے، جب کوئی شرارت کر دیتے تھے، ڈاکہ ڈال دیتے تھے، کہتے تھے ابھی چاند نہیں نظر آیا. ہمارے ہاں بھی یہ فساد ہوتے ہیں، نسی ہم بھی کرتے ہیں، رمضان کے معاملے میں خاص طور پہ بہت نسی کرتے ہیں. تو اس کے سوا نہیں ہے کہ جو یہ نسی کرتے ہیں، زیادۃ فی الکفر، یہ اضافہ ہے کفر میں. یضل بہ الذین، یہ گمراہ ہوتے ہیں اس میں لوگ، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ، وہ اس کو حلال کرتے ہیں، عامن، 1 سال، ویحرمونہ، اور وہ اسے حرام ٹھہراتے ہیں، عامن، 1 سال میں، لیتوائیو، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں، عدتا ما حرم اللہ، وہ گنتی جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، فیحلوا،
تو وہ حلال کرتے ہیں ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ اور مجھے اس کی مثالوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ زُیِّنَ لَهُم، مزین کر دیے گئے ہیں ان کے لیے، سوء اعمالہم، بہت برے ان کے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو۔ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا وہ اس زمانے سے مروج ہے، لیکن ہماری جو ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں، ہماری یہ شایان نہیں ہے کہ ہم مشرکین مکہ کی طرح مہینوں کو آگے پیچھے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں منافقوں والے، کہ ان کو خوبصورت کر کے، ان کے برے اعمال خوبصورت نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، یہ اپنے لیے ایکسکیوزز بناتے ہیں، بہانے گھڑتے ہیں، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج کا سبق یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ کل ملنے کے وعدے کے ساتھ، بشرط زندگی اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔